تیرے حصار میں، اور اس کو تحریر کیا ہے آرز ریشب نے۔ تو بی جان کو بتاتے، تمہیں پتہ ہے جسے تم گھر سے نکالتے تھے یہ اس کا گھر ہے، جسے تم دھوپ میں کھڑا رکھتے تھے وہ اس گھر کی مالک ہے۔ کیان علی شاہ نے چوکیدار کا گریبان چھوڑ کے پھر اپنا ہاتھ دیوار پہ مارا۔ صاحب معاف کر دیں، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کا بہت خون نکل رہا ہے، چوکیدار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کبھی کوئی پتہ دیا؟ کیان علی شاہ نے ایک دم سے پلٹ کر پوچھا۔ جی صاحب، وہ آپ کی والدہ کے پاس ہے، چوکیدار نے کیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس عورت کو میری ماں مت کہو، تم دعا کرو وہ دونوں ٹھیک ہوں، ورنہ کیان علی شاہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اور ایک بات، اگر اس عورت تک یہ بات گئی کہ مجھے چچا کا پتہ چل گیا ہے تو میری گولی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جی صاحب۔ حال دارو، کیا خبر آئی؟ سردار نے پوچھا، جو ہلکی ہلکی پھوار پتھروں پہ پڑتے دیکھ رہا تھا، ساتھ میں بیڑی سلگائے کش لے رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں لگتا ہے، آج پھر مارنا پڑے گا، دارو نے سردار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار نے سر ہلایا۔ منسٹر کی بیٹی کا کیا ہوا؟ سردار نے پوچھا۔ آدمی لگائے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، جس دن اکیلی ملے گی دھڑ لیں گے سالی کو، دارو نے تھوکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نیچے جا کے ایک بندے کی لاش بھجوا، سردار نے ہنکار اپھرا۔ اے خوشیا۔ جی دارو۔ سردار نے کہا ہے لاش بھجوانی ہے، 8 بجے کے بلیٹن میں خبر آنی چاہیے، دارو نے خشیہ سے کہا۔ جی دارو۔ اوے مولوی، تیرا نمبر آ گیا ہے اوپر جانے کا، خوشیہ نے مولوی صاحب سے کہا۔ خوشیہ کی اس بات پر مولوی صاحب، شاہ اور حیا کھڑے ہو گئے۔ موت دینے اور لینے والا تو وہ اللہ ہے جو اوپر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو بیٹا، تمہیں مجھے مار کر خوشی ملتی ہے تو مار لو، مولوی صاحب نے درخت کے پاس سے نیچے آتے ہوئے کہا، جہاں ابھی بھی پھوار پڑ رہی تھی۔ نہیں بابا، حیا چلاتے ہوئے مولوی صاحب کے پیچھے بھاگی۔ اسے ایسے لگا جیسے پھر اس کے بابا کو بلال لاشاری گولی مارنے لگا ہے۔ وہ مضطرب ہو کے بھاگی، مگر اس کا ہاتھ پیچھے سے کھینچ لیا گیا اور کھینچ کے اسے اپنے حصار میں لیا۔ حیا نے سر اٹھا کے دیکھا، وہ وہی مغرور بادشاہ تھا۔ شاہ نے آنسوؤں بھری آنکھوں میں دیکھا۔ وہ میرے بابا، حیا نے ہکلا کے کہا۔ شش۔ شاہ نے اس کے لبوں پہ شہادت کی انگلی رکھی۔ اب رونا مت۔ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اسے پیچھے کر کے خود نیچے آ گیا۔ چھوڑ بابا کو۔ شاہ ہاتھوں کو پیچھے خوشیہ کی طرف بڑھا، جسے حیا کی آنکھوں سے گرنے والے ہر آنسو کا بدلہ آج ہی لے گا۔ ماضی۔ کیان علی شاہ 2 دن سے فون کال کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ صنوبر کا قتل کر دے، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ دانش مندی سے سب کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صنوبر کو پتہ لگے، ورنہ وہ حیا اور چچا کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس لیے وہ حیا اور چچا کو اپنی پروٹیکشن میں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس کا سارا غصہ نوکروں پہ نکل رہا تھا۔ بی جان نے 2-3 بار پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ہمیں بتائیں، مگر وہ انہیں یہ کہہ کے ٹال دیتا کہ بس آپ دعا کریں، مجھے سکون مل جائے۔ کیان، آپ کو کس چیز سے بے سکونی ہے؟ بی جان نے کیان سے پوچھا۔ بی جان، بس آپ سمجھیں کچھ ادھورا ہے جسے مجھے پورا کرنا ہے۔ بی جان نے تعجب سے پوتے کو دیکھا۔ کیا ادھورا ہے کیان؟ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو وہ سکون دے جس کے لیے آپ یوں تڑپ رہے ہیں۔
کیان کے موبائل پہ کال آئی جیسے وہ اسی کال کا ویٹ کر رہا تھا. یس عاصم. شاہ نے فون کان سے لگائے آہستہ آواز میں کہا. سر کام ہو گیا ہے بٹ ایک پرابلم ہے. عاصم جلدی بتاؤ. وہ ٹھیک ہے نا؟ جی سر وہ ٹھیک ہے. آپ کے چچا کے پرانے آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے کافی مدد ہوئی ہے. بٹ سر مجھے میڈم کا پتہ چلا ہے، آپ کے چچا کا نہیں. مس حیا ہاسٹل میں رہتی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں ایک نجی ہسپتال میں. اور ایک عجیب بات ہے سر، میم ہر دوسرے ماہ بعد اپنا ہاسٹل تبدیل کر دیتی ہیں جیسے وہ کسی سے چھپ رہی ہیں. میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے پتہ بھیجو جلدی. کیان علی شاہ نے فون پہ میسج موصول ہوا. دین محمد گاڑی نکالو. شاہ سیڑھیاں اترتے ہوئے زور سے بولا. صاحب کدھر جانا ہے؟ دین محمد نے اپنے مالک سے پوچھا جس کے ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی. لاہور. اور گاڑی تیز چلاؤ. شاہ نے جواب دیا. سر گارڈز؟ دین محمد نے پوچھا. انہیں بولو دوسری گاڑی میں آئیں. شاہ نے جواب دیا. ٹھیک 1.5 گھنٹے میں تیز ڈرائیونگ کے ساتھ وہ لوگ لاہور پہنچ گئے. صاحب کہاں جانا ہے؟ النور اسپتال چلو. جی صاحب. گاڑی ہسپتال کے آگے رکی. شاہ اسپتال کے اندر چلا گیا. گارڈز شاہ کے ساتھ چلنے لگے. کیان علی شاہ لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتا سیدھا دل کے امراض کے شعبہ حادثات میں آ گیا. لوگ شاید اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کے اسے دیکھ رہے تھے جو 4 گارڈز کے ساتھ بے نیازی سے چلتا کوئی مغرور شہزادہ لگ رہا تھا. کیان علی شاہ نے وارڈ بوائے کو اشارے سے بلایا اور پوچھا. ڈاکٹر حیا علی شاہ کس روم میں بیٹھی ہیں؟ میں ان کے گھر سے آیا ہوں. سر سامنے جا کے دائیں ہاتھ پر پہلا کمرہ ڈاکٹر حیا کا ہے. شکریہ. شاہ اس جانب چلنے لگا. اسے ایسا لگا جیسے اس کا ایک ایک قدم بھاری ہوتا جا رہا ہے. کوئی اندرونی طاقت تھی جو اسے جانے سے روک رہی تھی. مگر جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا اسے ایسے لگنے لگا تھا جیسے کسی اپنے بہت قریبی رشتے سے ملنے جا رہا ہے. تم لوگ یہی انتظار کرو میرا. شاہ کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا. تبھی ہوا سے پردہ ہلا اور وہ چاند چہرہ شاید پیشنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیبل پر سر رکھے بیٹھا تھا. اچانک شاید اس کا فون رنگ ہوا تھا. کیان علی شاہ نے اس معصومیت سے بھرے چہرے کو دیکھا. جھکی جھکی نظروں پہ پلکوں کی گھنی جھالریں، تیکھی ناک پہ چمکتی نوز پن، خوبصورت گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب. کیان علی شاہ اس پہ مزید غور کرتا مگر فون پہ بات کرتی اس کی جھکی نظریں اوپر آسمان کی جانب اٹھیں اور ایک بیش قیمتی موتی اس کی آنکھ سے نیچے گود میں جا گرا. کیان علی شاہ کو جیسے اس منظر نے قید کر لیا تھا. وہ لب بھیجے پلٹ آیا. گارڈز اس کے لیے راستہ بناتے ہوئے آگے چل دیے. عاصم حیا کی ڈیوٹی ختم ہونے میں کتنا وقت ہے؟ سر 3 گھنٹے ہیں. عاصم نے جواب دیا. حیا کے ساتھ روم میٹ ہے؟ شاہ نے باہر کھڑے ہی پوچھا. نو سر. ایسا کرو اس کے روم کے اندر اور باہر CCTV کیمرہ لگاؤ، اس کا فون ٹیپ کرو، اس کی پروٹیکشن کے لیے گارڈز اس کے ساتھ رکھو. اور ایک بات، اس سب کا اسے پتہ نہیں لگنا چاہیے. سب اس سے فاصلے پر رہیں گے. یو گیٹ اٹ؟ یس سر. سر مگر ہاسٹل میں شاید پرابلم ہو. کیا پرابلم؟ شاہ نے پوچھا. سر وہ وارڈن شاید نہ کرنے دے تو پیسے دو اسے جتنے مرضی، اگر پھر بھی نہیں مانتی تو ہاسٹل خرید لو. کیان علی شاہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا. جی سر. عاصم نے سوچا یہ کیا تھا؟ سر اور لڑکی کے چکر میں؟ نو سر ایسے نہیں ہے، وہ تو لڑکیوں سے الرجک ہیں. خیر عاصم صاحب تمہارے پاس بہت کام ہے اور وقت بہت کم، تو چلو شابش. سر چلیں؟ دین محمد نے اپنے مالک سے پوچھا. ہاں. سر کہاں جانا ہے؟ کیان مینشن چلو، جو لاہور میں ہی کیان علی شاہ نے کچھ سال پہلے سنوبر کی وجہ سے بنایا تھا تاکہ اگر کبھی بھی پاکستان آنا پڑا تو وہ اس کے ساتھ حویلی میں نہیں رہے گا. شاہ شیشے سے باہر گزرتے ہوئے مناظر تو بظاہر دیکھ رہا تھا مگر ذہن میں وہ آنسو بھری نیلی آنکھیں تھیں. کیان علی شاہ کو کیان مینشن میں دیکھ کر نوکروں میں ہڑبڑی مچ گئی.
میرا جم کہاں ہے؟ کیان علی شاہ نے اندر آتے ہی پوچھا۔ اوپر جا کے سیدھے ہاتھ پر پہلا کمرہ ہے صاحب، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ شاہ اس کے ساتھ اوپر آیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ کمرے میں آ کے اسے لگا جیسے اس کے اندر آگ لگی ہے۔ کیان نے اپنی ٹی شرٹ اتار کے دور اچھال دی جس سے اس کے سکس پیکس نمایاں ہونے لگے۔ پھر پنچنگ بیگ پر بنا گلو پہنے زخمی ہاتھ کے ساتھ پنچ مارنے لگا، جیسے اس انسان کو مار رہا ہو جس کی وجہ سے ان نیلی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ کرنے کے بعد عاصم کی کال آئی۔ اس دوران کیان کے ہاتھ سے بلیڈنگ بھی شروع ہو گئی تھی، مگر یہاں پرواہ کسے؟ کیان علی شاہ نے ٹاول سے پسینہ پونچھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بولو عاصم۔ سر کام ہو گیا ہے، گارڈز کھڑے کر دیے ہیں، اس کے علاوہ وارڈن کو پیسے دے دیے ہیں، وہ مان گئی ہے۔ کیمرے لگ جائیں گے میم کے پہنچنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، انہیں میرے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرو۔ یس سر، اور پتہ کرو حیا کس سے بھاگتی ہے۔ مجھے ساری رپورٹ چاہیے۔ یس سر، مل جائے گی۔ صبح اس اسپتال میں اپنی میٹنگ رکھو، کسی بھی صورت یہ نجی ادارہ خریدو بنا میرا نام آئے۔ یس سر، اور ایک بات، گارڈز کو کہو حیا جہاں بھی جائے گی وہ مجھے انفارم کریں۔ یس سر۔ ویسے سر میم ابھی اپنی ایک کولیگ کے ساتھ شاپنگ مال میں ہیں۔ کون سے مال؟ سر اسٹار مال۔ ٹھیک ہے۔ اگلے 10 منٹ بعد کیان علی شاہ شاور لے کر مال کی طرف اپنی پراڈو میں اکیلے نکل پڑا۔ ٹراؤزر ٹی شرٹ پر بلیک ہوڈی اور بلیک سینڈلز پہنے گاڑی سے نکل آیا۔ اپنی بینڈیج لگے ہاتھ سے جیب سے سگریٹ نکالی اور سلگائی، پھر ایک گہرا کش لیا اور ایک کال ملائی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ سر ہم یہاں مین پر ہی ہیں، یہاں کافی رش ہے۔ اور سر ایک مسٹیک ہو گئی ہے، میم تھوڑا آگے نکل گئی ہیں، رش کافی زیادہ ہے تو تلاش کرو اسے۔ وہ چیخا اور خود بھی ان کی بتائی جگہ پہ پہنچ گیا۔ اگر اسے کھروچ بھی آئی تو تم سب نہیں بچو گے، شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ پھر ادھر ادھر نظر گھمانے لگا۔ کچھ دور چل کے وہ اسے اسی اسپتال والے پنک لباس میں نظر آ گئی۔ دل کو جیسے سکون ملا، مگر یہ کیا؟ حیا کو آگے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کیان کو ایسے لگا جیسے آج اگر وہ نہیں گیا تو حیا پھر سے اس بھیڑ میں کھو جائے گی۔ اللہ ہی پوچھے ہنا آپ سے۔ حیا آنکھوں میں آنسو سموئے اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے ہنا کے ساتھ باہر آنے کی حامی بھری تھی۔ اب خود جانے کہاں چلی گئی تھی، اوپر سے دھکے الگ پڑ رہے تھے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سارا بازار یہیں امڑ آیا ہو۔ تبھی حیا کو ایک زوردار دھکا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، دو ہاتھوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تھام کے کھڑا کر دیا۔ حیا نے پیچھے پلٹنا چاہا مگر پیچھے والوں کو شاید زیادہ جلدی تھی۔ وہ آگے کی طرف نکلتی گئی مگر اب کی بار اسے دھکے نہیں لگے، کیونکہ اس کے پیچھے آنے والے کیان علی شاہ نے دونوں طرف سے اپنے ہاتھوں کو سیدھا پھیلا دیا تھا، کچھ اس طرح کہ حیا اس کے ہاتھوں کے بیچ میں چلتی جا رہی تھی تاکہ حیا کو کوئی چھو نہ پائے، اور زمانے کے تھپڑے کیان علی شاہ اپنے مضبوط بازوؤں پہ کھا رہا تھا۔ جو خود گارڈز کی پروٹیکشن میں چلتا تھا آج حیا کو پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ حیا کو کچھ عجیب لگا، جیسے وہ کسی کی حفاظت میں چل رہی ہے۔ اس نے ایک دم سے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ ایک بلیک ہوڈی میں چہرہ ڈھکے کوئی اس کو راستہ دلا رہا تھا۔ آس پاس لوگ تیزی سے چلتے جا رہے تھے اور وہ اسے سب سے بچا رہا تھا، جبکہ حیا جسے پتھر کی بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، کہیں یہ بلال لاشاری تو نہیں؟ حیا ایک دم سے بھاگی اور کیان اس کے پیچھے۔ کیان حیا کے پیچھے بھاگا۔ حیا بھیڑ کو چیرتی ہوئی باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اسے ایسے لگا جیسے وہ اسے پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ حیا نے بھیڑ سے نکلنے کے لیے ایک دم سے دائیں جانب پتلی سی گلی کا رخ کیا، پھر تیزی سے چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ فون، پرس سب وہیں گر گیا تھا، ورنہ ہنا کو کال کر دیتی، کوئی اوبر کریم منگوا لیتی۔ چلتے چلتے اسے بائیں جانب میں سڑک نظر آ گئی۔ اس سے پہلے وہ مین سڑک تک جاتی پاس کھڑی بند گاڑی سے دو شرابی نکل آئے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب مصیبت آتی ہے تو پوچھ کے نہیں آتی۔ حیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔
ہیلو لٹل گرل، اکیلے اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ ان میں سے ایک جو حیا کو دیکھ کے لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ حیا 2 قدم پیچھے ہوئی، پتلی سی گلی میں مشکل سے گاڑی کھڑی تھی۔ بیبی گاڑی میں آ جاؤ، مزہ کریں گے۔ نہیں۔ حیا ایک دم سے پیچھے پلٹی، مگر یہ کیا، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ وہ بلیک ہوڈی والا آدمی جو بازار میں بھی تھا، حیا کو نیم اندھیرے میں بھی ڈیل ڈول سے وہ باڈی بلڈر لگ رہا تھا۔ حیا نے سوچا ان دونوں سے اگر بچ بھی گئی تو یہ تو مجھے کچا چبا جائے گا۔ حیا نے جھرجھری لی۔ اوئے کون ہے تو؟ یہ ہمارا مال ہے، ہم نے کال پہ بلایا ہے، تو جا یہاں سے۔ ان میں سے دوسرا، جس نے شاید کم شراب پی تھی، کیان سے مخاطب ہوا۔ بیبی چلو آ جاؤ، نخرے مت دکھاؤ۔ وہ شرابی حیا کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہ نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو زور سے بھینچا۔ اس سے پہلے وہ حیا کو ہاتھ لگاتا، حیا زور سے چلائی، پلیز مجھے جانے دو، میں شریف لڑکی ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ حیا نے روتے ہوئے ان تینوں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ بس یہیں کیان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے پوری طاقت سے اس شرابی کے منہ پہ پنچ مارا کہ وہ گاڑی کے شیشے کو توڑتا اندر گر گیا۔ شیشے کی کئی کرچیاں ٹوٹ کے کیان اور حیا کے لگی تھی۔ کیان نے حیا کو دیکھا جس کی شیشے کی کرچیاں اپنی طرف آتے دیکھ کر منہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ رکھ لیے تھے۔ اس سے پہلے کیان علی شاہ دوسرے کو بھی مارتا، اس نے دائیں جانب دیکھا۔ حیا زمین پر لڑکھڑا کر گر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، کیان نے اسے بازو سے کھینچ کر کمر سے تھام لیا اور بائیں ٹانگ سے دوسرے شرابی کی پیٹھ میں کک ماری۔ وہ نیچے گر گیا۔ وہ دونوں شرابی دوبارہ نہیں اٹھے، کیونکہ وہ عام داؤ نہیں تھے، وہ کراٹے میں بلیک بیلٹ ٹاپر تھا۔ کیان نے اپنے دائیں بازو میں جھولتی حیا کو دیکھا، جس کا صرف ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ نیچے لٹک رہے تھے۔ کیان کو نیم اندھیرے میں واضح نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کہاں لگی ہے۔ کیان علی شاہ نے دین محمد کو کال ملائی اور اسے جگہ بتائی آنے کے لیے۔ پھر حیا کو اپنی مضبوط بازو میں اٹھاتے وہ واپس چلنے لگا، کیونکہ اس گلی میں اس کی پراڈو نہیں آ سکتی تھی۔ کیان نیم اندھیری گلی سے کافی چل کے جیسے ہی نکلا مین سڑک پہ اسے دین محمد نظر آ گیا۔ اپنے مالک کو دیکھ کے ادب سے نظریں جھکائیں، دروازہ کھول دیا۔ شاہ نے احتیاط سے حیا کو پچھلی سیٹ پہ لٹایا، خود آگے دین محمد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ سر کہاں جانا ہے؟ کیان مینشن چلو جلدی، کیان نے دین محمد کو کہا۔ پھر اپنے فون سے آصف کو کال کی، گھر ڈاکٹر بھیجو لیڈی۔ یس سر۔ گھر پہنچ کے اس نے پیچھے سیٹ کا دروازہ احتیاط سے کھولا، پھر آگے بڑھ کر حیا کو اپنی مضبوط بازو میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے لیے حیا کا وزن پھول کے برابر تھا۔ وہ اسے لیے اپنے بیڈ روم میں آ گیا، اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹایا۔ جیسے ہی پیچھے ہونے لگا، اس کے ہاتھ کا بریسلیٹ حیا کے بالوں میں اڑ گیا۔ کیان اس کے برابر میں کروٹ کے بل لیٹ کر احتیاط سے ایک ایک کر کے بال نکالنے لگا تاکہ حیا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسے حیا کے نزدیک سے ایک مسحور سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ جلدی مگر جلدی میں بھی احتیاط کرتے ہوئے اس صحرا کے پاس سے اٹھنا چاہتا تھا۔ سارے بال احتیاط سے نکال کے اٹھ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر آئیں؟ کیان نے کارڈلیس پہ شوکت سے پوچھا، جو اس گھر کے نوکروں کا ہیڈ تھا۔ یس سر، انہیں اوپر بھیجو۔ یس سر۔ لیڈی ڈاکٹر حیا کو چیک کرنے لگی۔ اس بیچ کیان روم سے باہر آ گیا اور اضطرابی حالت میں راہداری کے چکر لگانے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئیں۔ کیان کو اس نے مخاطب کیا، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ کیان نے کھلے دروازے سے حیا کو دیکھا جو بیڈ پہ بے سود پڑی تھی۔ شی از مائی وائف، وہ میری بیوی ہے۔ سر تو انہیں بہت زیادہ ڈپریشن ہے، وہ کسی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں اور انہیں کافی ویکنیس بھی ہے، لگتا ہے پراپر ڈائٹ نہیں لیتی۔ میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا ہے، اس کے علاوہ ان کے کندھے کے پاس کانچ کا شیشہ لگا ہے، میں نے نکال دیا ہے۔ آپ یہ میڈیسنز منگوا کر وہاں لگا دیں، انشاءاللہ کل صبح تک ہوش میں آ جائیں گی۔ شوکت، ڈاکٹر کو ڈراپ کر کے آؤ اور دوائی لے کر آؤ فوراً۔ کیان نے شوکت کو مخاطب کیا، یس سر۔
کیان دھیمے قدموں سے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا، جہاں وہ بڑی شان سے اس کے بستر پہ محو استراحت تھی۔ کچھ پل اسے وہیں کھڑے دیکھنے کے بعد کیان نے اپنے روم کا اے سی کا ٹیمپریچر بڑھایا، پھر وہیں کھڑے اپنی جیکٹ اور ٹی شرٹ اتاری اور شیشے کے آگے کھڑے اپنے کسرتی جسم کو دیکھنے لگا، جہاں دائیں بازو سے تھوڑا نیچے شیشہ لگا تھا۔ کیان نے اسے کھینچ کے نکال دیا، پھر واش روم جا کے اسے ڈیٹول سے صاف کیا۔ اتنے میں دروازہ ناک ہوا۔ کون؟ سر، میڈیسنز۔ شاہ نے اپنے کندھوں پہ ٹاول ڈالا اور دروازے پر جا کے دوائی لی، پھر پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ دوائی ٹیبل پہ رکھی، پھر اپنے کندھوں سے ٹاول اتار کے صوفے پہ اچھال دیا۔ اب اپنی نظر حیا کے اوپر ڈالی، جو گہری نیند سو رہی تھی۔ کیان نے اسے غور سے دیکھا، جس کی شرٹ دائیں کندھے سے تھوڑا نیچے ڈھلکی ہوئی تھی، جہاں شیشہ لگنے کی وجہ سے سرخی سی چھا گئی تھی۔ کیان نے کمرے کی روشنی بجھا دی اور سائیڈ لیمپ آن کر کے اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ کر اس کے کندھے پر نہایت محبت سے مرہم لگانے لگا اور نہایت آہستہ آواز میں اس کے نزدیک سرگوشی کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ میں تمہیں تکلیف میں دیکھ کے تڑپ جاتا ہوں۔ آج دوسری بار تمہاری آنکھوں میں نے آنسو دیکھے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے۔ Tell me, good girl, who is the one you are so afraid of? I will take away all this fear from you. I will remove from you everything that brings tears to your eyes. I will hold you up when you can't stand. I will fight for you when you give up. Give me your all sorrows. Take my all jubilations. Give your hand in my hand and walk with me till we reach the end. مجھے بتاؤ اچھی لڑکی، وہ کون ہے جس سے تم اتنی خوف زدہ ہو؟ میں اس ہر خوف کو تم سے دور کر دوں گا جس سے تم ڈرتی ہو۔ میں تم سے ہر اس چیز کو دور کر دوں گا جو تمہاری ان آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ میں تمہیں تھام لوں گا جب تم کھڑے نہ ہو پاؤ گی۔ جب تم ہارنے لگو گی تو میں تمہارے لیے لڑوں گا۔ مجھے اپنے سارے دکھ دے دو، میری تمام خوشی لے لو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو اور میرے ساتھ چلو جب تک کہ ہم انجام تک نہ پہنچ جائیں۔ ابھی تک میں اس مقام پہ نہیں پہنچا جسے شاید محبت کہتے ہیں، مگر اتنا معلوم ہے تم میری بہت اپنی ہو، میرے وجود کا حصہ ہو۔ تمہیں میرے لیے میرے ماں باپ نے چنا ہے، تو جو گزر گیا ہے میں اسے واپس نہیں لا سکتا، مگر اب ان آنکھوں میں کیان علی شاہ کوئی خوف نہیں آنے دے گا۔ تمہیں ابھی خود سے دور تمہاری حفاظت کے لیے کیا ہے۔ تمہاری راہ میں آنے والے سارے کنکر کیان علی شاہ پہلے خود چنے گا، پھر تم آؤ گی اس راہ پہ چل کے مجھ تک۔ کیان نے اس کا ہاتھ نہایت عقیدت سے تھام کے شدت سے بوسہ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ نہایت احتیاط سے اس پر کمبل ٹھیک کر کے باہر آ گیا۔ عاصم سے وارڈن کو کال کروائی کہ حیا فجر کے بعد آئیں گی۔ کیان کا اس میں کوئی کنسرن نہیں تھا وہ وارڈن کو کیسے منائے گا، اسے پرواہ تھی تو صرف حیا کی۔ تہجد کے اذان کے وقت کیان علی شاہ نے وارڈن کو کال کر کے بتایا کہ وہ حیا کو لے کر آ رہا ہے، راستہ کلیئر کرو۔ کیان علی شاہ نہایت احتیاط سے اٹھائے اسے ہاسٹل میں روم میں لے آیا۔ ہاسٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اس لیے اسے کوئی مشکل نہ ہوئی۔ وہ حیا کی پوزیشن آکورڈ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیان نے اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹا دیا، پھر اس کی میڈیسنز کی دوائی کی پرچی ٹیبل پر رکھ دی اور ٹیبل سے اس کا نوٹ پیڈ اٹھا کے اس پر کچھ لکھنے لگا۔ لکھ کر فولڈ کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پہ لگا دیا، پھر پلٹ کر حیا کی طرف آیا۔ نہایت عقیدت سے جھک کے اس کی دونوں آنکھوں پر بوسہ دیا اور آہستہ آواز میں اس کے کان کے نزدیک جا کے کہا، اب رونا مت۔ صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو رات والا سارا واقعہ فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چل پڑا، کیسے ایک بلیک ہوڈی والے نے انہیں مارا۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی تو مجھے یہاں کون لایا؟ حیا نے سر کو تھامتے ہوئے سوچا، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟
اس کے ذہن میں صرف ایک لائن گونج رہی تھی، اب رونا مت۔ حیا نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو ٹیبل پہ میڈیسنز پڑی تھیں۔ یہ کون لایا؟ اس نے پکڑنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا مگر کندھے کے اوپر درد سا اٹھا۔ رات میں شاید شیشے لگے تھے، حیا نے سوچا۔ اپنا چکراتا سر تھام کے وہ بیڈ سے اتری اور واش روم کا رخ کیا۔ فریش ہو کے جب باہر شیشے کے آگے آئی تو اس پر ایک چٹ لگی تھی۔ حیا نے بے دلی سے چٹ پکڑی اور حیرانی سے پڑھنے لگی۔ Don't scared with me. I'm there waiting, watching, keeping to the shadows when you need me. I will step out of the shadows and protect what's mine. So my girl, keep it in your mind. You are mine. Your well-wisher. S. اس کا مطلب رات کو مجھے وہ بلیک ہوڈی والا یہاں لایا تھا۔ یہ دوائیاں بھی جسے میں بلال لاشاری کا بندہ سمجھ رہی تھی، یا یہ بلال لاشاری کی کوئی چال ہے؟ کس سے پوچھوں؟ وارڈن سے پوچھا تو وہ مجھے پہلی فرصت میں نکال دے گی۔ حیا کمرے میں اضطرابی کیفیت میں چکر لگانے لگی، اور کوئی تھا جو فل اے سی میں بیڈ پہ ٹانگیں پسارے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے سگریٹ کی کش لیتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ دل میں اس نے عاصم کو داد دی جس نے سننے والی ڈیوائس بھی لگوائی تھی۔ کیان نے اپنے لبوں کو بیچھا اور اپنے فون سے عاصم کو کال ملائی۔ یس سر۔ عاصم، حیا کے جاننے نہ جاننے والے سب میں پتہ کرو بلال لاشاری کون ہے، مجھے فوراً اس پہ تمہاری ورکنگ چاہیے۔ یس سر۔ اب دیکھتا ہوں تمہیں بلال لاشاری، تم حیا کے پاس بھی کیسے بھٹکتے ہو۔ چکر لگا لگا کے جب وہ تھک گئی تو گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گئی اور غصے میں صوفے پر پڑے کشن اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹکنے لگی۔ کتنی خوشحال زندگی گزار رہے تھے میں اور بابا۔ وہ اپنے اس دور میں پہنچ گئی جب وہ لاہور کے ایک علاقے شاد باغ میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ اس وقت حیا ہاؤس جاب کے لیے لیڈی ونگ ہسپتال میں نوکری کرتی تھی۔ ایک دن اس کی شعبہ حادثات میں رات کی ڈیوٹی لگی تھی۔ سردیوں کا آغاز تھا، ٹھنڈی راتیں تھیں۔ حیا کالا لیلن کا شلوار قمیض زیب تن کیے جس پہ جگہ جگہ گلابی پھول بنے تھے، بالوں کی لمبی چوٹی بنائے جس میں سے بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے چاند چہرے پہ بکھری پڑی تھی۔ بلال لاشاری ٹکٹکی باندھے نیند سے بھری مخور آنکھوں میں دیکھنے لگا، سر جھکا کے سونے سے۔ اس کے سفید اور گلابی استعداد پہ بھرے بھرے گالوں پہ سرخ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ بلال لاشاری اس قدرت کے شاہکار کو دیکھ کے بے ساختہ ماشاءاللہ کہہ گیا۔ جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ حیا نے اس کی طرف نظر اٹھا کے پیشاورانہ انداز میں پوچھا۔ دل چوری ہو گیا ہے، بلال لاشاری نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی۔ حیا نے چونک کے دیکھا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ میں نے کہا میرا دل چوری ہو گیا ہے۔ بلال لاشاری نے حیا کو دیکھتے ہوئے، لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہے جو ٹائم پاس کے لیے اسپتال سے ایسی جگہوں پہ آ جاتے ہیں۔ آپ تشریف لے جائیے، حیا نے چہرے پہ سختی لاتے ہوئے کہا۔ ارے ڈاکٹر، میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھیں میرے ہاتھ پہ یہ کٹ لگ گیا تھا، اسے چیک کریں۔ حیا نے کچھ لمبے سوچ کے بلال لاشاری کا ہاتھ تھام لیا اور معائنہ کرنے لگی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے میل پیشنٹ چیک نہیں کیے، مگر اس لفنگے انسان کی نظریں اسے زہر لگ رہی تھیں۔ ڈاکٹر یہاں سے دیکھیں۔ بلال لاشاری نے اس کے کومل ملائم ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ حیا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سسٹر، حیا زور سے چلائی۔ یس ڈاکٹر، ان کی بینڈیج کرو۔ حیا غصے سے کہہ کے اٹھ گئی۔ اچانک بلال لاشاری نے حیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نو نو، بینڈیج تو میں آپ سے ہی کرواؤں گا۔ بلال لاشاری نے حیا کا ہاتھ زور سے پکڑے کہا۔ میم کا ہاتھ چھوڑو۔ وارڈ بوائے آگے بڑھا۔ بلال لاشاری نے اپنی جیب سے پسٹل نکال لی۔ میرے خیال سے تم میں سے یہ کسی کو نہیں کھانی۔ بلال لاشاری نے پسٹل کی طرف اشارہ کیا اور خود حیا کا ہاتھ پکڑے ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ حیا اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی اور ٹیبل کے نزدیک جا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ آن ڈیوٹی ڈاکٹر کو دھمکا رہے ہیں۔ آپ کیمرے میں آ رہے ہیں۔ چھوڑیں ہمارا ہاتھ۔
حیا نے ایک بار پھر ہاتھ کھینچا۔ حیا نے اس نڈر کو دیکھا جو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں بے دھڑک ہو کے یہ سب کر رہا تھا۔ کوئی تو بات تھی، حلیے سے وہ امیر گھر کا بگڑا ہوا کوئی رئیس لگ رہا تھا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔